ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج کل بڑے بڑے لیڈرانوں کی اندرونی کہانیاں ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایپسٹین فائلز نے جو ہنگامہ مچا کیا ہے، اس سے پہلے اب ایک یمی درور نے، جو ظالم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی سیکورٹی ٹیم کا سابق سربراہ ہے، جس کا نام ہے یمی درور، اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں نیتن یاہو خاندان سے متعلق سنگین اور چونکا دینے والے جو دعوے کر دیے، تو عالمی سطح کی میڈیا نے اس کو اچک لیا۔ اب یہ درندے صبح سے شام تک مسلمانوں کے قتل عام کی سازشیں رچنے والے، اندرونی زندگی ان کی کس قدر تباہ ہے، اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یمی درور کے مطابق نیتن یاہو کا بیٹا یائر نیتن یاہو نے ایک موقع پر اپنے والد پر حملہ کر دیا تھا اور جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں کو مداخلت کرنی پڑی اور یائر کو امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ اس نے نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو پر بھی الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کلپٹو مینیا کا شکار ہیں اور ہوٹلوں سے تولیے اور سرکاری تحائف چوری کرتی ہے۔ اسرائیل کے صدر کی بیوی چور ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اور کیسی چور ہے جو ہوٹلوں سے تولیے اور سرکاری تحائف چوری کرتی ہے۔ سابق سیکورٹی چیف کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں سارہ نیتن یاہو گھر میں اصل طاقت کا مرکز بن چکی ہے۔ اس نے نیتن یاہو کو عدالتی تصفیے سے روکا تاکہ سیاسی اثر و رسوخ برقرار رکھا جا سکے۔ یمی درور نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نیتن یاہو اکثر اپنے اہل خانہ کے غصے سے بچنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں۔ جو پوری دنیا میں بڑا طاقتور بنا گھومتا ہے، معصوم بچوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ ان بیانات کے بعد اسرائیل میں سیاسی ہلچل مچ چکی ہے اور اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہاں جو ظالم ہے اس کی ظلم کی انتہا جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایسی سزائیں ملتی ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے نہ صرف وہ توہین کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بے عزت ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو تھوکنے لگتی ہے، اور پھر اسی میں وہ اپنے آپ میں مرتا رہتا ہے ہر دن اور ہر پل۔ اور دنیا میں دی جانے والے اللہ کی جانب سے ہر کسی بھی ظالم کو یہی سزا ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی بار موت نہیں دی جاتی۔ اس طرح کے غلیظ درندہ صفت انسان بار بار مرتے ہیں اور پھر ان کو یہی سزا مل جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر آج ایک اور خبر آئی اور وہ یہ ہے کہ دہلی میں واقع عظیم روحانی مرکز درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں ایک افسوسناک حادثے کے بعد سوگ میں ڈوب گئی۔ درگاہ کے سجادہ نشین سید محمد نظامی اپنے گھر میں گیزر پھٹنے کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ حادثہ کل ہفتے کی شام اس وقت پیش آیا تھا جب غسل خانے میں اچانک گیزر پھٹا۔ اس کے نتیجے میں شدید دھماکہ ہوا، آگ بھڑک اٹھی اور سید محمد نظامی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مرحوم خواجہ حسن ثانی نظامی کے بھتیجے اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز روحانی وارث تھے، ایسے بتایا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر اہل خانہ، درگاہ انتظامیہ اور عقیدت مند گہرے صدمے میں ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ ویڈیوز پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر میرٹھ سے خبر آ رہی ہے، بار بار مسلمانوں کے ووٹوں کو حذف کرنے کے لیے ہندوتوا درندے کوشش کر رہے ہیں یا پھر بی جے پی کے ظالم کارکنان۔ ایسا کئی بی ایل اوز نے اس وقت جواب دے چکے ہیں۔ کام پر ان کا اس قدر دباؤ بنا جاتا ہے کہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں بہار سے خبریں آئیں تو کہیں راجستھان سے،
اب یوپی کے مختلف علاقوں کے درمیان میں میرٹھ سے خبر آ رہی ہے اور یہ ویڈیو اسی کی بتا کر کے اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایک BLO کو مسلمانوں نے جن کے ووٹ کاٹنے کی کوششیں ہو رہی تھیں انہوں نے پکڑ لیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ ووٹ کس طرح کاٹ رہی ہیں۔ دراصل اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ BJP ممبر منویر اور اس کا بیٹا آکاش فارم نمبر 7 سبمٹ کر کے 200 ووٹروں کو جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے ختم کرنے، ان کے نام حذف کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے اور یہ کلیم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ مر چکے ہیں جبکہ وہ زندہ ہیں۔ لگ بھگ جس ایریا میں اس طرح کا مطالبہ کیا گیا اس BJP کا ممبر منویر اور اس کے بیٹے کی جانب سے 99% مسلمان رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کس طرح سے SIR کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کے نام حذف کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ فارم نمبر 7 کا بہت ہی زیادہ غلط استعمال کیے جانے کی بات ہر جگہ سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی درمیان میں BJP ممبران کی اور بھی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ ایک ویڈیو اس وقت آ رہی ہے مدھیہ پردیش کے سہاول اسمبلی کنسٹیٹوئنسی سے، جہاں پر سنتوش پاٹھک نامی ایک BJP لیڈر ایک خاتون کو بری طرح سے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لاڈلی بہنا، خواتین کو بچاؤ پڑھاؤ، نہ جانے کیا کیا نعرے لگانے والے پارٹی کے لیڈران کی حالت خواتین کے ساتھ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ راستے میں یا تو وہ خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر جو ہے ریپسٹ کی لسٹوں میں یہ لوگ آتے ہیں جن پر مختلف مقدمات درج ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بڑی مہذب ہے، ہندو دھرم کو بچانے والی ہے۔ یہ جھوٹے اور مکار ہیں، ان کو ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہندوتو کا مکوٹا اوڑھے ہوئے مظلوموں پر ظلم کرنے اور کرسیوں کو نوچنے کی اور عہدوں کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے میں مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں جو سوشل میڈیا میں تعریف کے جو ہے پل باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جہانگیر نامی ایک مسلمان ایک ہندو خاتون کی ملی ہوئی وہ تھیلی پوری طرح سے واپس کر دی جس میں سونے کے زیورات وغیرہ موجود تھے۔ اس موقع پر اس نے ایک جگہ پر اس بیگ کو لایا اور بیگ کے کھو جانے کے بعد لوگ پریشان تھے، تو اس وقت جو آدمی چیک کرا تھا وہ کہا کہ ہم چاہیں تو پولیس کو بلا لیں، ان کے سامنے آپ کو بیگ کو چیک کرائیں، لیکن ان کی بیگ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ جو خاتون کی پرسنل بیگ ہوتی ہے وہ بھی موجود پائی گئی اور اس میں رکھا گیا سونا بھی۔ تو اس طرح سے وہاں موجود لوگوں نے جہانگیر کی جانب سے اس طرح سے جو 3 گھنٹے سے لے کر کے بیگ کو گھوم رہا تھا تاکہ جو ہے اس کے مالکان کو واپس لوٹایا جا سکے، پھر اس کے بعد جو ہے خود ہندو بھائیوں نے اس کی ویڈیو بنائی اور پھر جو ہے جہانگیر کی تعریف کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کل ریلوے میں چیکنگ کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آ جاتا ہے، آپ سے جو ہے ID کارڈ پوچھنے شروع کر دیتا ہے، ٹکٹ پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھیے، آپ پولیس افسران ہیں، مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن رات کے 5 بجے سوتے ہوئے مسافروں کو اٹھا کر کے بیگ چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے خاتون غصے میں آ گئی پولیس افسران پر، ویڈیو بنا کر کے اس نے واپس جو ہے پولیس افسران کو ہی ان کی ID پوچھنے لگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس خاتون کی بیگ کی چیکنگ کے دوران وہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ تو اس طرح سے وداؤٹ ID شو کیے بغیر اس طرح خاتون کو پریشان کرنے اور رات کے پہر میں آ کر کے اس کی بیگ کی ویڈیو بنانے پر خاتون نے خود ان کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دی کہ اس طرح چیکنگ کرنے کا کیا مطلب ہے، رات کے 5 بجے خاتون کی بیگ اور اس پر پھر ویڈیو بنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ غصے کا جو ہے ذریعہ بنا اور خاتون نے پولیس افسران کی ویڈیو بنا کر کے ان کی اس طریقے کار پر جو ہے پوری طرح سے سوال اٹھایا اور پھر ویڈیو وائرل کر دی۔ ٹھیک ہے، پولیس افسران ہوں گے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس طرح سے سوئے ہوئے فیمیل پیسنجرز کو اٹھا کر کے اور میل اسٹاف کے ذریعے سے اس کو انکمفرٹیبل سچویشن میں لا کر کے اس کی بیگ کو چیک کر کے اس کی ویڈیو بنانے کے سے یہ سب اتھارٹی آخر کس نے دیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس پر آبجیکشن کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کانپور کی وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں ہائی پروفائل
کا ایک بزنس مین بری طرح سے اپنی تیز رفتار کار سے، اس کو لمبورگینی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے، ظاہر سی بات ہے ان مہنگی کاروں کی جو تیزی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کانپور کے چھوٹے راستوں میں، چھوٹی کالونیوں میں چلانے کے لیے بنائی گئی کار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے علاقوں میں اپنا دھونس جمانے کے لیے، دادا گیری کے لیے گھس جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تیز رفتاری کی عزت میں غریب آ جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کانپور کے شیوم مشرا کا بیٹا بتایا جا رہا ہے، جو بہت بڑے تاجر کا بیٹا ہے، اور اس وقت وہ کار چلا رہا تھا، لیکن اب اس کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، اور اس کا وکیل جو ہے شیوم مشرا کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے تبصرہ کیا کہ آخر کب تک ان مالداروں کی غرور کا، یا ان مالداروں کی غرور کو ظاہر کرنے والے کاروں کے نیچے آ کر کے غریب اور فٹ پاتھ پہ سونے والے مرتے رہیں گے؟ کیا ان لوگوں کی جانوں کی قیمت نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے سرپھرے لوگوں کی، جو اپنے باپ کی کمائی پر اڑاتے ہوئے اور ادھم مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گلی کالونیوں میں سونے والے، فٹ پاتھ پہ چلنے والوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، آخرکار ان کے خلاف کیوں کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی، جو ہر سال کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی ریاست سے اس طرح کی خبریں نکل آتی ہیں، اور اپنے علاقے سے، اپنے شہروں سے دور کمائی کے لیے، روزانہ 2 وقت کی روٹی کے لیے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے جو آئے ہوتے ہیں، وہ ان درندوں کے کاروں کے نیچے آ کر کے دم توڑ جاتے ہیں، اور ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، دال منڈی کے سلسلے میں آج آپ لوگوں کو خبر پہنچ چکی ہوگی۔ یہاں انتظامیہ کی جانب سے دکانیں بند کرانے اور گرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے اپنی ہی دکان کو آگ لگا دی، جس کے چلتے دال منڈی میں آج جس طرح کی صورتحال بنی، وہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے تھی۔ دراصل ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے کاشی وشوناتھ دھام کے لیے متبادل راستے کے طور پر مسلم اکثریتی دال منڈی کو چوڑا کرنے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی انہدامی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ پیر کو وارانسی پولیس انتظامیہ بڑی تعداد میں ان 21 عمارتوں کو منہدم کرنا شروع کیا، جسے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے خستہ حال قرار دیا، لیکن کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی جائے وقوع پر موجود پولیس انتظامیہ کی ٹیم کو عمارت کی مالکان کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس درمیان میں مخالفت کرنے والے مکان مالکان کو حراست میں بھی لیا گیا، اور ایک مالک نے تو اپنی ہی دکان کو جلانے کی کوشش کی۔ آگ لگانے کے دوران مکان مالک وہیں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں کاغذ دکھاتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ موقع پر موجود انتظامیہ کی ٹیم نے وقت رہتے ان کو بچا لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج راستہ کشادگی کے نام پر، غیر قانونی نام پر، جس طرح سے غریب مزدوروں کو ان کے سال کی کمائی پر، ان کے پشتوں سے چلی آ رہی زمین کو چھیننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بہار کے دربھنگا میں 6 سالہ بچی کے ساتھ عصمت دری اور قتل معاملے نے طول پکڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف تشدد اور پولیس پر پتھراؤ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، جس میں یونیورسٹی تھانہ پولیس نے تھانہ انچارج کے بیان پر 30 نامزد اور 200 نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR درج کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کا ایک IT انجینئر بڑا ماسٹر مائنڈ چور نکلا ہے، اور چوری کے پیسوں سے خریدی BMW کار کی اس کی الگ الگ طرز کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ حیدرآباد کی ایک IT کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرنے والا 27 سالہ مہیش ریڈی آسان دولت کے لالچ میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش نے اسے چور بنا دیا۔ آندھرا پردیش بھر میں 62 وارداتیں کی، جن میں صرف وشاکھاپٹنم میں 26 گھروں میں چوری کیا ہے اس شخص نے۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ چور لگتا ہے چہرے سے؟ پڑھا لکھا نوجوان اور سافٹ ویئر انجینئر گھروں میں چوری کرتا پھر رہا ہے۔ اب پڑھا کے بھی چوری بنانا ہے تو کیا فائدہ اتنا پڑھانے کا؟ پولیس کے مطابق ملزم چوری کی رقم سے BMW کار خریدنے کے علاوہ 6 مرتبہ بیرون ملک سفر بھی کر چکا ہے۔
وہ چہرے پر ماسک پہن کر ہتھوڑے، اسکرو ڈرائیور اور ڈرل مشینوں کی مدد سے گھروں میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتا تھا۔ پولیس نے مہیش ریڈی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 699 گرام سونا، لگ بھگ 700 گرام، 3.9 کلو چاندی، 15 لاکھ روپے مالیت کی دیگر اشیاء اور BMW کار ضبط کر لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ملزم نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی 4 گھروں میں چوری کی تھی، جس کے بعد اسے اصلاحی مرکز بھیجا گیا تھا، جبکہ راجمنڈری سینٹرل جیل میں وہ 14 ماہ کی سزا بھی کاٹ چکا ہے اور پھر پڑھا لکھا بھی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔